سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھتے ہوئے ضلع کولگام میں 2 نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کیا۔ قابض فوجیوں نے ضلع کولگام کے علاقے رڈونی بالا کا محاصرہ کر کے اندھادھند گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان عامر بشیر ڈار اور عادل یوسف جام شہادت نوش کر گئے۔ بھارتی فورسز کی گولہ باری کے نتیجے میں کئی مکانات منہدم ہو گئے، جبکہ کئی کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ بھارت کی اس درندگی کی وجہ سے درجنوں لوگ اپنی جمع پونجی اور چھت سے محروم ہو گئے۔ ان نوجوانوں کی شہادت سے گزشتہ 5 دنوں کے دوران شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 7 ہو چکی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کے اطراف و اکناف میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر کے علاقے رنگریٹ میں ماں اور بیٹی کی بلا جواز گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایک انتہائی وحشیانہ کارروائی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بزدل بھارتی فورسز اپنے قریبی عزیزوں کے بے رحمانہ قتل پر ماتم کرنے والی ماؤں اور بیٹیوں کو بھی نہیں بخش رہی۔ ترجمان نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے آزادی پسند کشمیریوں کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو حق خودارادیت کے مطالبے کی پاداش میں مظالم کا نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کے نعرے لگانا جموں کشمیر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا پیدائشی حق ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آخری بھارتی فوجی ہمارے مادر وطن سے چلا نہیں جاتا۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے خواتین کی گرفتاری، انہیں ہراساں کرنے اور بے حرمتی کا نشانہ بنانے کی بہیمانہ کارروائیوں کا مؤثر نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فوری حل کے لیے کردار ادا کریں۔ میروائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے بھی رنگریٹ میں ماں اور بیٹی کی بلا جواز گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس سے ایک بزدلانہ قدم قرار دیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی حکومت کے مذموم عزائم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری خواتین کی گرفتاری قابض انتظامیہ کی نئی پستی ہے، جو دہلی میں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے عام شہریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ معروف بھارتی مصنفہ ارندھتی رائے اور دیگر نے جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر چھاپوں اور طلباء کی مار پیٹ میں ملوث پولیس اہلکاروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارندھتی رائے اور دیگر نے جامعہ ملیہ اسلامیہ پر بھارتی پولیس کے چھاپے کے 2 برس مکمل ہونے پر نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کی۔ مقررین نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء پر چڑھائی کا حکم دینے والے پولیس افسروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس موقع پہ ارندھتی رائے نے شہریت ترمیمی قانون CAA اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کو ہٹلر کے نیرمبرگ قانون جیسا ہی قرار دیا۔